السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، شہدائے کربلا کے عاشقوں، آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم آپ سب مل کر آقائے دو جہاں سرور کون و مکان جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر وقت میں دو چار ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب قدیر نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ مرتبہ ہمارا بلند و بالا رکھا۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، تمہاری مثال اور جو تم سے اگلے ہیں یعنی یہود و نصارہ، ان کی مثال اس طرح ہے کہ کسی شخص نے صبح طلوع آفتاب سے کچھ مزدوروں کو مزدوری پر رکھا۔ ان لوگوں نے صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کیا، لیکن پھر اجرت لیے بغیر چلے گئے، یعنی وہ کام کرنا ان کو گراں گزرا، ڈیوٹی پوری نہ کر سکے اور بھاگ گئے۔ پھر دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ پر مقرر کیا گیا، وہ آئے یعنی نصارہ، پہلے یہود صبح سے دوپہر تک کام کیا، پھر نصارہ صبح سے عصر تک انہوں نے کام کیا، لیکن کام کو پایۂ تکمیل تک نہ پہنچایا۔ حالانکہ کام کتنا تھا؟ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک تھا۔ یہ ذمہ داری تھی۔ مثال دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عصر تک رہے، عصر کے بعد وہ بھی بھاگ گئے۔ پھر فرمایا کہ تم آئے، تیسرا گروپ آیا مزدوروں کا، انہوں نے عصر سے لے کر کے مغرب تک کام مکمل کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں جو کام کرنے والے ہو وہ تم ہو۔ تمہارے کام کرنے کا جو پیریڈ اور وقت ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلوں کو
ایک ایک قیرات ثواب ملا، اور اللہ نے تمہیں 2 قیرات ثواب عطا فرمایا۔ کام تم نے سب سے کم کیا، ٹائم بہت کم لیا، لیکن اللہ نے تمہارا ثواب دگنا رکھا ہے۔ کیوں؟ شان بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارے ذمے ایک ڈیوٹی ہے کہ تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو۔ تمہارا مقام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ اللہ نے ہماری پرسنالٹی رکھی ہے، یہ ہماری امتیازی شان ہے امت مسلمہ۔ توجہ ہے، یہ ہماری امتیازی شان ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ اصول تھا کہ جب کسی برائی کو دیکھتے تھے تڑپ اٹھتے تھے اور فوراً اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر ہمارے اسلاف آئے تو ان کا بھی یہی رویہ رہا۔ رفتہ رفتہ دور ہمارا آیا، اب حال ہمارا یہ ہے کہ آج اگر کوئی ہمیں برائی کی طرف بلائے اس کو ہم دوست جانتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی سچائی کی دعوت دے یا اچھا راستہ دکھائے یا نیکی کی بات کرے، بے نمازی کو نماز کا بولے، زانی کو زنا سے رکنے کا بولے، شرابی کو شراب سے رکنے کا بولے، سود خور کو سود سے بچنے کی تاکید کرے، سٹے کھیلنے والے کو کہے کہ بھائی چند دن کی زندگی میں یہ پیسہ تجھے مزہ دے گا، لیکن جب مرے گا تو سب سے پہلے جن کو کھلایا وہی تیرے دامن گیر ہوں گے، لہذا اس سے بچ جا۔ لیکن اس کو جب یہ بات کہتے ہیں تو وہ بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ نہ باپ بیٹے کو کہہ سکتا ہے، نہ باپ بیٹی کو کہہ سکتا ہے، نہ شوہر بیوی کو کہہ سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو تاکید کر سکتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، یعنی ہم اپنی ڈیوٹیاں بھلا بیٹھے، ہماری ذمہ داریاں جو تھی اس سے ہم نے روگردانی کر لی، چہرہ موڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی انہوں نے اسلام کو مکمل طور سے سمجھا اور پھر اسلام پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائی، اور ہم قرآن ہمارے لیے اترا، ہدی للناس، پھر ہدی للمتقین، ہدی للمؤمنین۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، سر چشمہ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا فلسفہ قرآن کے اندر رکھا ہے، لیکن آج ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہم ہر لٹریچر پڑھ سکتے ہیں، گھنٹوں موبائلوں میں ہم گوا سکتے ہیں، فحش فلمز اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، گپوں شپوں میں گھنٹوں نہیں رات گزار دیتے ہیں، کئی دن ہماری زندگی کے برباد ہو گئے، لیکن آج ہمیں قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ وجہ کیا؟ ہم اپنی ذمہ داریاں بھلا بیٹھے۔ ایک حدیث سناؤں، امت مسلمہ بڑی غفلت کا شکار ہے، آج ہم سب بڑی غفلت کے شکار ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ راتوں کو جاگنا فضول کاموں کے لیے، گپے شپے، کوئی گلیوں میں دیکھتا ہوں جوان بیٹھے رہتے ہیں، بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں 2 بجے تک، 12 بجے تک، لیکن صبح فجر کی نماز میں دیکھتا ہوں کوئی نہیں آتا ہے، چند ایک جو بیچارے فکس ہوتے ہیں وہی آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں آتا ہے، سوئے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی نسبت کی وجہ سے ہم پر آسمان سے عذاب نازل نہیں کرتا ہے، ورنہ ہمارے کام
یہود و نصارہ سے کم نہیں ہے، ہم بدکاریوں میں ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج بھی ہم سلامت ہیں، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے ہیں۔ ورنہ قرآن اٹھاؤ تو تمہیں قرآن بتائے گا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ صرف سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کرنے کی وجہ سے بندر بن گئے، 40,000 افراد کو بندر بنا دیا گیا۔ ان کو کیا حکم تھا کہ تم ہفتے میں 6 دن مچھلی پکڑو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنیچر کے دن تم پر حرام ہے مچھلی کا شکار کرنا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جمعہ کے دن جال بچھایا اور اتوار کے دن جا کے مچھلیاں نکال کے آیا۔ تو سنیچر کے دن بھی جال تو بچھا رہا نا، گویا کہ انہوں نے فندہ تو ڈال کے رکھا تھا۔ جمعہ کو جال پھیلا دیتے تھے، سنیچر کے دن اتوار کے دن جا کے نکالتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند نہ آیا، لہذا ان تمام کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ اور قرآن میں رب کہتا ہے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، سب کے سب بندر بن جاؤ۔ 3 دن یا تقریباً کچھ دن زندہ رہے اور پھر سب چلا چلا کے مر گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، سوچیں کہ ہم صبح سے لے کر کے شام تک بلکہ زندگی کے اکثر حصے میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ نماز کا ہمیں حکم تھا، سب سے زیادہ آج اور خاص کر کے میں نیازی مسلمانوں کو کہتا ہوں، ان کو جو غوث اعظم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کو جو غریب نواز کو اپنا آقا مانتے ہیں، ان کو جو حسنین کریمین کے چاہنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو شہدائے کرب و بلا کے دیوانے اور متوالے کہتے ہیں، آج نماز کو سب سے زیادہ اگر بھول بیٹھے ہیں تو وہی سنی بھول کے بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ آج ہم نماز کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کتنی تقریریں ہوتی ہیں، کتنے علماء آتے ہیں، کتنے بیانات ہوتے ہیں، ہم نے کتنے پر عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹھے تھوڑی دیر اس کا ثواب مل جائے گا، بلکہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ لمبی تقریروں کا فائدہ ہے، نہ بڑے پروگرامات کا فائدہ ہے۔ یہ بزرگوں کا کرم ہے کہ اب تک ہمیں ابھی تک سنبھالے ہوئے ہیں، اور علماء مشائخ بلا کر کے ہمیں دین سے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ وہی بے ڈھنگی رفتار، دین کیا، شریعت کیا، مذہب کیا، اسلام کیا، قرآن کیا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اے میرے نبی کے دیوانوں، اے مسلمانوں، اے سنیوں، اے غوث کے چاہنے والوں، خدا را ہوش کے ناخن لو۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پوچھ کر نہیں آتا ہے، جب اللہ کا قہر برستا ہے تو پوچھ کر نہیں برستا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک قوم ایسی تھی بنی اسرائیل کے اندر کہ جو بدکار تھی، ان میں کچھ لوگ نیک بھی تھے۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، جا اور اس زمین کو زیر و زبر کر دے، یعنی ان کو صفحے ہستی سے مٹا دے۔ فرشتے پکار اٹھے، مولا اس میں کچھ نیک بھی ہیں، تیرے چاہنے والے بھی ہیں، تجھے سجدہ کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ رب قدیر نے فرشتوں کو فرمایا، ہاں یہ عبادت گزار تو ہیں لیکن یہ بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں اور نہ برائی سے روکتے ہیں، لہذا جو مجرم ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی عذاب کے اندر گرفتار کرنا۔ ان سب کو زمین میں دسا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نسبتوں کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کرتوت ہمارے بڑے بھینکر ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دے۔ ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ برائیوں سے روکے۔ یہ میاں مٹھو ہر ایک بنتا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے لیکن ناراض ہو جائے گا، اس وجہ سے کوئی کہتا ہی نہیں ہے۔ عوام کا حال یہ ہے کہ چھوڑو مول صاحب یار،
وہ جانے ان کا عمل جانے. آپ میٹھی میٹھی تقریریں کرو، قوم سدھرنے والی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ہمیں تو ڈیوٹی دی گئی ہے، ہم تو ذمہ داری نبھائیں گے تاکہ ہم تو نہ پھنسے قیامت کے دن. لو قوم کے اندر ہمیں ایسے مشورے دینے والے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ چھوڑو قوم نہیں سدھرے گی. قوم کیوں نہیں سدھرے گی؟ قوم مسلمان نہیں ہے کیا؟ قوم کو رب نے قرآن نہیں دیا ہے کیا؟ قوم کے پاس علماء نہیں ہے کیا؟ قوم کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نہیں نوازا کیا؟ قوم اللہ کے فرش پر نہیں رہتی ہے کیا؟ قوم اللہ کے آسمان کے نیچے نہیں رہتی ہے کیا؟ قوم اللہ کا رزق نہیں کھاتی ہے کیا؟ قوم اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھتی ہے کیا؟ قوم اللہ کے دیے ہوئے پیروں سے نہیں چلتی ہے کیا؟ قوم اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے نہیں پکڑتا ہے کیا؟ قوم اللہ کی دیے ہوئے دماغ سے نہیں سوچتا ہے کیا؟ اللہ نے قوم کو ہر چیز دے کے رکھا ہے، پھر قوم اندھی کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہمیں نفس اور شیطان نے دونوں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ہم پھر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. صبح کے وقت شیطان نے ہمیں تھپ کی دی، بیٹا پوری رات جاگا ہے، سو جا. سو گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی. جوان تو گویا اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھتے. میرے نوجوان دوستو غور سے سنو. میں ہر بار کہتا ہوں آپ قوم کے سرمایہ. آپ اگر بگڑے تو قوم کا مستقبل خراب ہے، اگر آپ سدھرے تو قوم کا بھویشیہ اور مستقبل تابناک اور روشن ہوگا. تمہاری آنے والی نسلیں تم پر ڈیپینڈنٹ ہیں، لہٰذا تم سدھرو گے تمہارے آنے والی نسل سدھرے گی. اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کیے گئے، بھیجے گئے، اور تمہیں ڈیوٹی دی گئی کہ تم بھلائی کا حکم دو. نماز کا، روزے کا، سچائی کا، امانت داری کا، اس کا حکم دو. برائی سے روکو، بے حیائی سے، جوا سے، شراب سے، زنا سے، چوری سے. اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو روکو. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ رب قدیر ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں مسلم یوا منچ کے کہ ماشاءاللہ آج انہوں نے یہ عظیم الشان پروگرام سجایا ہے اور قوم مسلم کو اچھا پیغام دینے کے لیے، بزرگان دین کے فیضان سے فیضیاب کرنے کے لیے بہت ہی سنہرا موقع مسلم یوا منچ نے فراہم کیا ہے. ہم تہ دل سے ان کا شکر گزار ہیں اور دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نوجوان نسل کو اور نوجوان کمیٹی کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ کل یہ بچے ہمارے پاس بھی پرسوں آئے تھے شاید رات کو. ان بچوں کے حوصلے بڑے بلند ہیں ماشاءاللہ. قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے. قوم سے میں نویدن اور گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جوانوں کا ساتھ دیں. اگر جوان اچھی سوچ اور فکر لے کر کے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، نہ یہ کہ زہریلا نانگ بن کر کے قوم کی رہنمائی اپنے ہاتھ لے لیں، پھر نہ کریں نہ کرنے دیں. یہ سوچ نکال دیں، اپنی جوان نسل کو آگے کریں تاکہ یہ اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکے. ماشاءاللہ ان کے حوصلے یہ ہیں کہ ہم کو قوم کے لیے ایک عالیشان یونیورسٹی، اسکول، قوم کے لیے دواخانہ، یہ ساری چیزیں بنانے کا منصوبہ ہماری اس نوجوان کمیٹی کا ہے. اللہ رب قدیر ان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کے منصوبوں میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ابھی ان قریب انشاءاللہ حضور قائد اہل سنت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج سید پیر بابو غلام حسین شاہ جیلانی نقشبندی مدظر اللہ العالی والنورانی تشریف لانے والے ہیں اور خطیب ہندوستان حضرت علامہ عبید